ہمارے فضل شیخ ڈاکٹر عبید الرحمن سے میں گزارش کروں گا کہ وہ 5-10 منٹ آئیں اور ہمیں نصیحت سے محفوظ فرمائیں۔ شیخ پھر بھی 5-10 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان کہ آپ تمام کے بیچ میں حاضری کا شرف ملا، اور کچھ باتیں کہنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا قریب آ جائیے یا میں قریب آ جاؤں، دو میں سے تھوڑا اٹھ کے ادھر سے بھی تھوڑا قریب آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد صحابہ کرام مل کر کے بیٹھتے تھے، اکٹھا، فاصلہ بنا کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ تھوڑا قریب آئیے، تھوڑا قریب آئیے۔ صحابہ کا نمونہ، ہمیں صحابہ کا نمونہ بننا چاہیے۔ کس کا نمونہ؟ صحابہ کرام کا نمونہ۔ یہ ہمارا سب سے بڑا امتیاز ہے، سامنے بیٹھنا چاہیے۔ آئیے ادھر سے اٹھ کر کے ادھر آ جائیے، 2 منٹ کے لیے ادھر آ جائیں۔ آداب مجلس میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ آمنے سامنے، سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے، تھوڑا اس سے قریب آ کر کے بیٹھیں، پھر گفتگو ہوگی۔ ادھر سے بھی اٹھ کر کے آ جائیں، ادھر آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں۔ دیکھیے، آپ کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، عملی ٹریننگ ہے، عملی ٹریننگ۔ صحابہ کیسے کرتے تھے ویسے ہمیں کرنا چاہیے۔ جتنا دور بھاگیں گے اتنا ہی دیر میں چیزیں ہم تک پہنچیں گی۔ ہمیں قریب آنا چاہیے۔ رب کی رحمتیں جماعت پہ آتی ہیں۔ آئیے 2-4 منٹ آپ کے ساتھ جو باتیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص کسی کو فائدہ دے سکتا ہے تو اسے چاہیے، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تو وہ فائدہ دے دے۔ نفع اگر کسی کو پہنچا سکتا ہے، فائدہ اگر کسی کو پہنچا سکتا ہے تو فائدہ پہنچا دے۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کئی باتوں کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت اور بندگی کرو، اور خیر کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کیا کرو؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، خیر کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شروع کی جو 3 چیزیں ہیں اس کے تعلق سے مجھے گفتگو نہیں۔ آخری چیز جو کہی گئی ہے وہ فعل الخیر، خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر کے میں نے حدیث پڑھی، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم، تم میں سے وہ شخص سب سے افضل اور بہتر ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش ہے، سب سے زیادہ جو فائدہ مند ہے، سب سے زیادہ جو نفع بخش ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے، کیا خیر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنے محلے والوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوال کرنا ہے، خیر کا کام کیا ہم اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو اس سلسلے کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں
تو کرنے کی ضرورت ہے. بیٹا آپ کھڑے ہوں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال، آپ کو کلمہ یاد ہے بیٹا؟ سنائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش 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 شاباش. بیٹھیے. خیر کا کام آپ کون سا کر رہے ہیں؟ ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. جی آپ پیچھے نہیں دیکھیں، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. سر نیچے کرنے سے چلیے الحمدللہ آپ کھڑے ہو گئے. خیر کا کوئی کام جو آپ کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے رکوع، سجدہ، نماز، عبادت سب کا ذکر ہو چکا ہے. آخر میں اللہ نے کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کرتے رہو. کوئی ایسا کام جس کو آپ لگتا ہے کہ آپ خیر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور دوست احباب رشتہ دار کسی کے لیے آپ کر رہے ہیں، کوئی ایک خیر. نماز کا ذکر آ گیا اس میں. کوئی اور خیر جس کا فائدہ آپ کے علاوہ اوروں کو بھی پہنچتا ہو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ ہمارے پڑوس میں ہے، یہ تھوڑا کھڑے ہو گئے. آپ پریشان نہ ہوں، کوئی ایک خیر کا کام. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تشریف رکھیے. ایک ایک خیر کا نام آپ لیتے جائیں، اسے ذہن میں ریکارڈ کرتے جائیں اور عام کرتے جائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن سیکھا آپ نے؟ سیکھیے. اگر کسی کو آتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو سکھائے، اپنے پڑوسی کو سکھائے، اپنے رشتہ دار کو سکھائے، اپنے دوست احباب کو سکھائے. خیر ہے کہ نہیں ہے؟ خیر ہے یا کہ نہیں؟ خیر کا کام ہے. جی گھر میں کوئی درس دیتے آپ؟ خود اپنا کوئی درس. آپ کے والدین ہوں گے، آپ کے بھائی بہن ہوں گے، آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا آپ کے آس پاس میں. ہر روز کوئی درس دیتے ہیں گھر میں؟ الحمدللہ الحمدللہ. گھر کے اندر، جی بیٹھیے، گھر کے اندر کوشش کریں، ہر روز کوشش کریں اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو کچھ نصیحت کرنے کی. دعائیں یاد ہیں؟ پڑھا دیجیے. گھر والوں کو بٹھا کر پڑھا دیجیے. روز پڑھائیے. کھانا کھانے بیٹھے ہیں زور سے بسم اللہ کیجیے. گھر میں داخل ہو رہے ہیں آہستہ سے نہیں، زور سے آپ دعا پڑھ کر کے داخل ہوئیے. یہ سکھانا ہے کہ نہیں ہے؟ خیر کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو عام کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. ذرا زور سے بولیے. کرنا چاہیے، زور سے کرنا چاہیے. تو ذرا زور سے بولے. دعائیں یاد کیجئے، دعائیں یاد کیجئے. دعائیں رب کریم کی حفاظت میں آپ کو پہنچاتی ہیں. ہم میں کا ہر شخص رب کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے ہمیں سیکھنا ہے اور اسے اپنے گھر والوں میں عام کرنا ہے. کوئی چیز پڑھیے، کوئی ایک چیز لیجیے اور اسے سکھائیے، اسے بتائیے، اسے عام کیجیے. گھر کا ماحول آپ جیسا چاہیں ویسا آپ بنا لیں، آپ کے ہاتھ میں. رب نے آپ کو ذمہ دار بنایا اپنے گھر کا. آپ اپنے گھر کی فکر کیجیے، لیکن پہلے اپنی کریں گے پھر گھر والوں کا مسئلہ آئے گا، پھر گھر والوں کی باری آئے گی. ہم ہر روز کتنا قرآن پڑھتے، پھر دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ دوسروں کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں جب اس پر ہمارا خود کا عمل نہیں ہے؟ بھائیو، خیر ہم نے صرف یہی سمجھا ہوا ہے کہ کوئی بیمار، کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کر دی جائے، صرف اتنا ہی خیر نہیں ہے. خیر ظاہری بھی ہے، خیر معنوی بھی ہے. یہ علم خیر ہی ہے، علم کو عام کرنا.
جیسے کہ روپے پیسے کے ذریعے سے کسی کی مدد کر دینا یہ خیر ہے، ایسے ہی کسی کو کچھ سکھا دینا خیر ہے۔ پریشان حال ہے اسے آپ دعا سکھا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خود کی بیٹی آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، پریشان تھی بہت زیادہ، کہا کام کر کر کے میں تھک گئی، تو ایک غلام اگر مل جاتا تو بوجھ ہمارا اٹھا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ان کو؟ کیا سکھایا؟ دعا سکھائی، دعا سکھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اس پر عمل کرتے رہو، خیر لکم من خادم، ایک خادم کی خدمت سے یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ایک خادم آپ کی خدمت کرے گا، اس سے آپ کا جتنا بھلا ہوگا، جتنا فائدہ ہوگا، اس سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کا اس سے ہونے والا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ سو جائیے، بستر پہ جائیں اور اس کا اہتمام کر لیں۔ آج بستر پہ جا کر کے اس کو پڑھیے گا، بستر پہ جا کر کے اس کو پڑھیے، گھر میں ہر شخص کو سکھائیے، ہر چھوٹے بڑے کو سکھائیے۔ آپ تھک گئے، کام کر کر کے تھک گئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تھکاوٹ کم ہو جائے، ایک خادم آپ کی خدمت کر کے آپ کا بوجھ کم کر دے، آپ اس کا اہتمام کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے میں اس کا پورا اہتمام کرتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا جب جنگ ہوئی تھی تب بھی نہیں چھوڑا، جنگ صفین کا تب بھی نہیں چھوڑا تھا، کہا اس وقت میں نے پڑھا تھا۔ اہتمام کیجئے، کریں گے؟ خیر کے کام میں اعلیٰ ترین کام ہے علم کو عام کرنا، خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ کوشش کیجئے، یہ عہد لے کر کے اٹھیں کہ ہم رب کریم کے دین کے سپاہی ہیں، ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، اور ہم اسے سیکھ کر کے اپنے گھر کو سب سے پہلے اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہمت کریں گے، کام کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری اس محنت کو قبول فرمائے گا۔ اور آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں کریں گے تو کامیابی سے ہم پیچھے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اچھے بھلے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک دنیا کے اندر رکھے اللہ رب العالمین اپنے اس پیارے دین پر ہم کو ثابت رکھے، دین سیکھنے کا جذبہ ہم کو عطا فرمائے، دین پر چلنے کا جذبہ ہم کو عطا فرمائے، دین کو عام کرنے کا شوق ہمارے اندر دے دے، جذبہ دے دے، شرم نہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں، کیسے اپنے بڑوں کو سکھائیں، کیسے اپنے گھر کے ماں باپ کو سکھائیں، اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ ہمت کیجئے، کون آئے گا آپ کے گھر کے اندر اور آپ کے ایک ایک شخص کو پکڑ پکڑ کر کے انہیں سکھانے والا ہے؟ آپ ہمت کیجئے، آپ اس گھر کے فرد ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کے اندر سمجھداری ہے، آپ کے اندر شعور ہے، آپ اٹھیے۔ خون کس لیے اللہ نے دیا ہے؟ قوت کس لیے اللہ نے دیا ہے؟ ہمت کس لیے اللہ نے دیا ہے؟ اگر اچھے کام کے لیے آپ آج استعمال کرنے کا عہد نہیں کرتے تو برے کام کرنے کے لیے یہ خون، یہ پسینہ، یہ محنت، یہ قوت آپ استعمال کریں گے، رب کریم کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ بچیے، اللہ کا خوف کھائیے، ڈریے اللہ سے، ہمت اور حوصلے سے کام لیجیے۔ کریں گے؟ اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں نفع بخش بننے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچائے، شر سے بچائے، فساد سے بچائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے جو ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں اللہ صاف صاف اس سے بچ نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فضل شیخ ڈاکٹر عبید الرحمن کی جو باتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔